السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت و سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حنیف عطا کیا ہے، اور دین حنیف ایک ایسا دین ہے جو تمام ادیان پر غالب آنے والا دین ہے، اور اس میں ہر طرح کی انسان کی رہنمائی موجود ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اگر کسی کا جوتا جو ہے وہ الٹا ہو جائے یا جوتے پہ جوتا آ جائے، یا اسی طرح کسی کی آنکھ پھٹ کے، یا اسی طرح سے ہاتھ میں کوئی خارش وغیرہ ہو تو کوئی دولت آتی ہے، اگر جوتا الٹا ہو جائے یا جوتے پہ جوتا آ جائے تو اس کے نصیب میں سفر ہے، یا آنکھ جو ہے وہ پھٹکتی رہتی ہے تو اس کے لیے کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ممکن ہو سکتی ہے۔ حضرات و سامعین، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے ہر اس بات کو صحیح سمجھنا ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ جو ہمارے لیے کوئی تکلیف ہے، کوئی سفر ہے، یا کوئی ہمارے لیے پریشانی ہے، یا دولت کا معاملہ ہے، یا وہ پیسے آ رہے ہیں یا خرچ کی وجہ سے پیسے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا رکھی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی حقیقت میں جائیں تو کیا جن لوگوں کی دائیں ہاتھ پہ خارش ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو پیسے آ رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ میں خارش ہے تو پیسے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو غریب ہیں کیا ان کے ہاتھ پہ کبھی خارش نہیں ہوئی؟ کیا ان کے خارش ہونے پہ کیا ان کے پاس پیسے نہیں آتے؟ یا اسی طرح سے اگر کسی کا جوتا جو ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے، ہم فوراً اس کو سیدھا کرتے ہیں، یہ جوتے پہ جوتا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے نصیب میں سفر ہے، سفر پہ جانا پڑے گا۔ یا اسی طرح سے کسی کے گھر کی چھت کے اوپر، یعنی کہ اس کی منڈیر پہ اگر وہ کوا بولتا ہے جی مہمان گھر پہ آنے والا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم اگر دیکھیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں کہ قرآن و سنت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، یا ان کی چیزوں کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، یا ہم دیکھیں کہ انسان کی آنکھ بڑی پھٹک رہی ہے، دائیں آنکھ ہو یا بائیں ہو، انسان سمجھتا شاید کوئی اس کے لیے پریشانی کا معاملہ ہے یا اس کے لیے کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو نہ قرآن میں سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی چیز ملتی ہے اور نہ ہی کوئی سنت میں سے اس کا کوئی جواز ملتا ہے۔ اس طرح سے آنکھ کا پھٹکنا، جوتا الٹا ہو جانا، یا جوتے پہ جوتا آ جانا، یا اسی طرح سے ہاتھ پہ خارش ہونے سے دولت کا آنا یا جانا، یا منڈیر کے اوپر جو ہے وہ کوے کا بولنا، مہمانوں کا آنا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں۔ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی منڈیر پہ بولنے پہ کوا بولے تو مہمان، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھ کے پھٹکنے پہ انسان کو تکلیف آنے والی ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جوتے پہ جوتا آ جاتا ہے یا جوتا الٹا ہو جاتا ہے، انسان کے نصیب میں سفر ہے، اس نے سفر پہ نکلنا ہے، یہ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دائیں ہاتھ پہ خارش ہو دولت آئے گی، بائیں ہاتھ پہ خارش ہو دولت جائے گی۔ اس طرح سے ان چیزوں کا ہماری تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ سفر پہ جانا، انسان کو تکلیف کا آنا، یا انسان کے پاس دولت کا آنا یا جانا، یہ ساری چیزیں ہماری تقدیر میں اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہیں، اور تقدیر پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا تقدیر پہ ایمان ہوگا، صحیح معنوں میں ہم کامل مسلمان بنیں گے۔ اگر ان چیزوں کو سوچتے ہوئے ہم اپنی تقدیر کو چینج کریں گے اور اپنے لیے خوف اور خائف بنا کر بیٹھ جائیں گے کہ واقعتاً ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب پھر ہمارا تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں تقدیر پر اپنا ایمان پختہ کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں سے، آنکھ کے پھٹکنے سے، ہاتھ پہ خارش ہونے سے، یا اسی طرح سے جوتا الٹا ہونے سے، یا اسی طرح سے منڈیر پہ کبے پہ بولنے پہ، یہ کوئی بھی اس کے بدلے میں جو کام ہونے والا، کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سوچ ہے جو جاہلانہ سوچ ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ، یہ انسان کی تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تقدیر پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔